المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی بھی انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے. آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکا راحت قلب و سینہ سرور مدینہ غریب و خر آقا ایکموں کے مقدار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان اور اپنے کلام کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے یعنی انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً بے شک ہم نے ہی جو ہے ہمارے ذکر کو نازل کیا. یعنی ذکر سے مراد مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے. جب اللہ نے اس کو نازل کیا تو رب العالمین آگے ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو پھر ہم ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ نازل کرنے کا ذکر فرما رہا ہے، پھر اس کے بعد فرما رہا ہے کہ اور ہم نے جب اس کو نازل کیا تو اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. یعنی قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا اور اللہ ہی فرما رہا ہے کہ اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. تو رب العالمین جو ہے یہاں پہ شان بتا رہا ہے اس کی، وہ رب العالمین ہے. جب وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے تو اس کا کہا ہوا ساری کائنات مل کر بھی نہیں بدل سکتی. اللہ تعالیٰ جو کہہ دیتا ہے اس کے بعد کسی مخلوق میں ساری کائنات سارے عالم مل کر بھی اس کے ایک حرف کو بھی نہیں بدل سکتے. وہ شان ہے رب العالمین کی، وہ اس کا جلال ہے، وہ اس کا جو قہر ہے، وہ رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، کریم ہے. تو وہ قادر مطلق ہے. تو اس نے اپنے ذکر کے قرآن کریم کو اس نے بیان فرمایا. قرآن کیا ہے؟ علم ہے، اور ایسا علم ہے جس کے اندر اللہ نے سارے عالم کے علوم کو، علم کو پوشیدہ رکھا. وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. یعنی اس میں صرف ہم پڑھ لے رہے ہیں، تلاوت کر لے رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کے اندر جس قوم نے بھی اس کے اندر غور و فکر کیا وہ قوم کامیاب ہوئی اور ترقی ہوئی. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے غور کرنا، اللہ کی قدرت میں کیا کرنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. اور غور و فکر کرنا اللہ کی قدرت میں جو آج سے مسلمانوں کا ایک شیوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. آج مسلمان غور و فکر سے کوسوں دور ہے، کیونکہ غور و فکر کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد علم ہی نہیں ہے تو غور و فکر کا جذبہ ہی نہیں ہے، علم کا جذبہ ہی نہیں ہے. اور مسلمان کوشش کرنے کے بجائے بس دوسروں کی ہوئی کوشش پہ جو ہے بس گفتگو کرتا ہے، یا تو تعریف کرتا ہے یا حسد کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے. تو اسی میں جو ہے مسلمانوں کی زندگی ہماری گزر رہی ہے. کسی قوم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آج مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اگر آقا کی زندگی پر عمل کرے یا اپنے آپ کو پہچانے تو پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی ہے. لیکن آج ہم دنیا میں بھی جو ہے پیچھے رہ چکے ہیں، آخرت میں پیچھے رہ چکے ہیں. کسی میں ہمارا شمار ہی نہیں ہے. یعنی کمزوری ہمارے اندر ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں اللہ کے کلام میں، کہ آج سے جو ہے 600 سال پہلے کا مسلمان کتنا ترقی یافتہ تھا، اس نے کیا کیا نہیں کیا، کیسے کیسے ان کے کارنامے نہیں رہے ہر مقام میں، ہر فیلڈ میں. لیکن اس کے بعد کا جو مسلمان ہے کچھ بھی نہیں. تو آج سے 600 سال پہلے کے اگر ہم علم، دنیاوی علم کے بارے میں بات کریں گے تو جتنے بھی آج ہم جو ترقی دیکھ رہے ہیں اس کا جو اصل جو ہے سلا جاتا ہے
وہ مسلمانوں کو جاتا ہے۔ تو ہر کامیابی کے پیچھے مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کا نام نہیں آتا۔ یہ تو جو ہے منافقوں کی علامت ہے کہ عالم اسلام سے حسد اور جلن کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ مسلمان جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس کو ظالم پیش نہیں کرتے، اس کو بتاتے نہیں، چھپا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مسلمانوں سے عناد اور دشمنی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہاں، اس کے بعد بھی آج ہم جو ہے متحد ہو کے نہ علم میں آگے ہے، متحد ہو کے نہ کسی قوم میں آگے ہے، نہ متحد ہو کے نہ ہم کسی طاقت میں آگے ہیں۔ تو ہم کسی چیز میں ہم آگے نہیں ہیں، یعنی ہم علم میں، عمل میں، طاقت میں، اتحاد میں، ہر چیز میں مسلمان آج کیا ہے؟ ٹوٹا ہوا ہے۔ ہاں، یہی۔ اور اغیار میں وہ کچھ بھی ہوں گے لیکن مذہب کے نام پہ پورے ایک ہے۔ سارے دنیا کے مذاہب اور مذہب کے نام پہ پورے ایک ہے، آپس میں کچھ بھی مسائل ہوں گے۔ ہاں، جیسا ہم جو ہے ایک گھر میں خاندان ہوتا ہے، آپس میں کچھ نہ کچھ تکرار ہوتی ہے، لیکن جب باہر کی بات آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے گھر میں رہ کے جب یہ ذہن بنا رہے ہیں تو ہم ایک جو ہے ہم عالمی ذہن جو ایک مسلمان نہیں بناتا۔ مسلمان کو ایک عالمی ذہن بنانا چاہیے، محدود ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک لامحدود سوچ ہونا ہماری، یہ سوچ جو کہ آج سے 600 سال پہلے مسلمانوں کے اندر تھی، لیکن آج یہ سوچ یہود و نصارہ میں ہے، ہاں، سارے مذاہب میں ہے، اغیاروں میں یہ سوچ ہے۔ لیکن ہماری سوچ وہ لوگ لے لیے، ہماری ترقی وہ لوگ لے لیے، ہماری کامیابی وہ لوگ لے لیے۔ پھر اب ہماری کامیابی جو لوگ نہیں جانتے ہمارے کیا کامیابی ہے، ہم تو اب دیکھیں یہ چیزیں۔ تو آج سے 600 سال پہلے مسلمان کیا کرا، یہ تحقیق کرو، آپ کر کے دیکھو ایک مرتبہ۔ 600 سال پہلے کا مسلمان کیا کرا یہ معلوم کریے، اس کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، امت مصطفیٰ کوئی معمولی شے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا؟ بہترین امت فرمایا۔ جب رب العالمین تعریف کر دے تو پھر ہم لاچار کیوں ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کر رہا کہ تم ایک بہترین امت ہو، امت مصطفیٰ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے خیر کا جو لفظ ہے وہ امت سے جوڑ رہا ہے۔ خیر کا لفظ اللہ تعالیٰ امت سے جوڑا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ خیر امت ہے، بہترین امت ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے تو آج ہم بہترین نہیں ہیں، کیونکہ وہ بہترین امت پہلے کی تھی۔ ہاں، کیونکہ وہ لوگ کے اندر کامیابی تھی، وہ علم سے محبت کرتے تھے، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کیا کرتے تھے، ہاں، اللہ کی نشانیوں کو غور کرتے تھے، ہر چیز میں غور کرتے تھے۔ اور جب اللہ کی قدرت ہر شے میں ہے تو ان کی سوچ اور ان کی نظر لامحدود ہوا کرتی تھی۔ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، تو بندہ جتنا چاہے اتنا اللہ کی قدرت غور کر سکتا ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کہاں ہے؟ خالی مسجدوں میں آ رہے ہیں۔ کیا بولتے ہو؟ اللہ کی قدرت خالی مسجدوں میں دیکھ رہے ہیں، ہاں، اور کہیں بھی اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ خالی مسجد میں ہے، ہاں، یہ خالی بس چاند نکل رہا، سورج ڈوب رہا، یہی ہماری سوچ ہے آج مسلمان کی، بتا رہا ہوں میں۔ ہم خالی یہی مسلمان کیا ہے بولے تو خالی بس نماز پڑھ لے رہے ہیں، تو تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیے، اس کے بعد بولتے نہیں مسلمان ہیں، بس الحمدللہ، توکل اللہ، شکر الحمدللہ، ہاں، اسی میں ہیں ہم۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے ہم دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں کہاں تک ہم آگے ہیں، ہاں، کس ترقی میں ہم آگے ہیں، کس طاقت میں ہم آگے ہیں، ہاں، اگر کہیں آگے بھی ہے تو اقتدار ہم سے چھین لیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم متحد نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے، سوچ نہیں ہے ہماری، ہاں۔ جس طریقے سے آج سے 600 سال پہلے کے مسلمان میں وہ طاقت تھی، علم کو لے کر، ان کے عمل کو لے کر، ان کی غور و فکر کو لے کر، ترقی کو، کامیابی کو لے کر، ہاں، یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں تھی۔ آج وہ ساری چیزیں ختم ہو کر وہ ساری یہودیوں نے اسے چھپا دیا ہے، ہاں، اور سب کچھ انہوں نے لے لیا ہے۔ اب ہر چیز کھول کھول کے بیان کروں گا تو وقت درکار نہیں ہوگا، لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی مسلمان کی کچھ کامیابی کی بات آتی ہے اس کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں، کیا اس مقام پہ نہیں ہو رہا ہے، دوسرے مقام پہ نہیں ہو رہا ہے؟ دنیا کے ہر جگہ پر جہاں پر بھی انسان اچھا کام کر رہا ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے، ہاں، اس کو غلط جو ہے نظریے سے پیش کیا جاتا ہے۔
تو یہ سب سے بڑی جو ہے عالم اسلام سے مسلمان جو خیر کا کام کر رہا ہے، مسلمان خیر امت کی یہ دلیل ہے کہ سارے مذاہب مسلمانوں سے جلتے ہیں. سارے مذاہب ہم سے کیوں جلتے ہیں؟ کیونکہ ہم خیر امت ہے. ہم خیر امت ہے، وہ ہم سے جل رہے ہیں. ہم خیر ہیں اور ان کو دکھ رہا ہے کہ ہمارے اندر خیر ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے. اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیے تو پھر سے ہماری حکومت آ جاتی. ہاں، ہم نہیں پہچان رہے اپنے آپ کو. ایک دوسرے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ ہم خود ایک دوسرے کے حاسد بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اندر فساد مفسد بنے ہوئے ہیں. ہاں، ایک دوسرے کے جو ہے تنقید کرنے والے ناقد بنے ہوئے ہیں. کیا کیا نہیں ہے، ایک دوسرے کے قاتل بنے ہوئے ہیں. ہاں، ہم اپنی طاقت کو ایک دوسرے پر استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی قوت کو ایک دوسرے پہ استعمال کر رہے ہیں. مسلمان ہم ہیں، جبکہ اسلام میں جو ہے کسی غیر پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اسلام یہ ہمیں دعوت دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے کہ ہم ناحق کسی غیر پر بھی جو ہے ہم اس کو ہاتھ نہیں اٹھا کے اس کو تکلیف نہیں دے سکتے. ایک بے زبان جانور کو بھی ہم جو ہے تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اتنا بہترین ہمارا مذہب ہے. ہاں، اور اتنا بہترین مذہب ہوتے ہوئے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک امت مصطفیٰ کو مارنے کے در پہ ہیں. ایک امت مصطفیٰ کی دشمنی آپ بول لیے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ ہاں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ تعالیٰ صحابہ کو فرما رہا ہے کہ وہ لاغر ہیں، کھاتے پیتے نہیں، ان کے پاس غریب بھی ہیں، مالدار بھی ہیں. جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو اتنا عاجز ہو جاتے، اتنی محبت سے پیش آتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. اتنی محبت سے پیش آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. اتنی پیش آتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. صحابہ نے کبھی آپس میں نہیں لڑا، تابعین نے نہیں لڑا، تبع تابعین نے نہیں لڑا، محدث نے نہیں لڑا، مفسرین اولیاء اللہ نے کسی نے اپنے مفاد کے لیے دوسروں سے نہیں لڑا. اللہ اس کے رسول کے لیے انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا. ہاں، اس کی رضا کے لیے استعمال کیا، دین کے لیے کیا، قوم اور ملت کے لیے کیا، عالم کے لیے کیا، بھلائی کے لیے کیا، خیر کے لیے کیا. انہوں نے اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. اور ہم یہ کر رہے ہیں آج ہم کر رہے ہیں خود کی ذات کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہم سے ہو رہا ہے. یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. آج ہم کیوں ہیں؟ ہاں، یہ ہم اس کو امت مصطفیٰ اگر سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں ایک ہونا، طاقت ہونا ہے، وہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو توڑ رہے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. پھر ہمیں غیروں سے کیا شکوا؟ غیروں سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. غیر تو واضح طور پہ ہم سے دشمنی کر رہا ہے، اور ہم مسلمان رہ کے ایک دوسرے سے محبت کے نام پہ، مسلمان کے نام پہ، امت مصطفیٰ ہونے کے نام دشمنی کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے اندر علم کی کمی ہے. اور علم کی کمی کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہیں، آقا کی زندگی سے دور ہیں، صحابہ کی زندگی سے دور ہیں. ہاں، اور یہ پیغام پہنچانے والوں سے بھی ہم دور ہیں. اب آقا کی زندگی کو پہنچیں گے، علماء پہنچیں گے. ہاں، پہنچیں گے نا، علماء پہنچیں گے، حفاظ پہنچیں گے، دینی مدارس پہنچائیں گے. ان سے ہم دور ہے نہیں ہیں. اللہ سے دور ہونا کیا ہے؟ عالم سے دور ہونا. قرآن سے دور ہونا کیا ہے؟ علماء سے دور ہونا. ہاں، مسجد سے دور ہونا کیا ہے؟ علماء سے دور ہونا. یہ ساری جو دوریاں ہیں، تو یعنی یہ ساری ایک نہر ہے یا ایک کڑی ہے، ایک سلسلہ ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک عالم دین سے دور حاضر میں دور ہے. ہاں، قرآن سے دور ہونا کیا ہے؟ ایک عالم دین سے دور ہونا ہے. ہاں، دینی مدارس سے دور ہونا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور دور ہم خود ہو رہے ہیں یہ سوچ کے کہ اللہ کو بھی چھوڑ دیے، قرآن کو بھی چھوڑ دیے، صحبت علماء بھی چھوڑ دیے، سب کچھ ہم چھوڑ کے دوری اختیار کر رہے ہیں. اور دوری اختیار کر کے ہم اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے، جس کو اللہ فرماتا ہے کہ تم تو بہترین امت ہو. ہاں، تو بہترین امت ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جب تم بہترین امت ہے تو ہم نے تم پر جو ہے ہمارا علم نازل کیا. کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا. پھر فرمایا کہ جب ہم نے نازل کیا تو ہمیں تمہارے علم کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم خود اس کی حفاظت کریں. تو حفاظت کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے. قرآن کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ ساری دنیا بھی اگر بھاگ جائے قرآن سے تب بھی قرآن مٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس کا محافظ ہے. دنیا مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. ایک حرف کو نہیں مٹا سکتے تو ہم قرآن کو کیسا مٹا سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل چل رہا ہے قرآن کی بے حرمتی کر کے جو ہے مسلمانوں میں اشتعال انگیزی پیدا کی جا رہی ہے. مسلمانوں کے اندر جو ہے ورغلایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان جو ہے جوش میں آ کے کچھ ایسا کام کر دے، پھر اس کے اوپر جو ہے قانونی کارروائی کر کے اس کے اوپر جو ہے ظلم کیا جائے. یہ سازش ہے. اور یہ سازش کا نشان یہ مسلمان اس لیے بن رہا ہے کیونکہ مسلمان کے اندر اقتدار نہیں ہے،
اور مسلمان کے اندر اتحاد نہیں ہے اور مسلمان ایک نہیں ہے. ٹھیک، اس کو جذبات میں لاؤ اور جب جذبات میں آ جائے تو اس کو لے جا کے جو ہے اس کو قانون کے نام پہ اس کو جو ہے قتل کر دو، ظلم کرو، اس کو یتیم کر دو، بچوں کو اس کے بیوی کو بیوہ کر دو، ماں باپ کے پاس سے اولاد کو چھین لو. یہ ساری سازشیں کیوں ہیں؟ کیونکہ مسلمان اقتدار سے دور ہے، علم سے دور ہے، متحد ہونے سے دور ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کر رہے اور سازش کو نہیں پہچان رہے ہیں. اگر سازش کو پہچانیں گے تو پھر ہم جو ہے ایک ہو سکتے ہیں. یہود و نصارہ کے ظالم حکومتوں کی سازش سے آج مسلمان پریشان ہیں. یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہے. ہمیں علم کے میدان میں آگے آنا ہے، ہم کو ایک ہونا ہے، طاقت ہونا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے. یہ ہماری سب جمعہ ہو گیا، بس ہم بیان کر دیے، سن لیے، چلے گئے. اکثر نہیں چل رہا، لیکن ہم اپنا محاسبہ یہ قوم نہیں کریں. اگر ہم محاسبہ کریں گے، اپنے دامن میں دیکھیں گے کیا کمزوری ہے، تو خدا کی قسم پھر ہماری کامیابی. ظالم حکومت بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتی، یعنی کچھ بھی یہود و نصارہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آج ہم ٹوٹے ہوئے، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے. لہذا اللہ سے دعا ہے کہ مولا تو نے جو قرآن کریم کو علم کی شکل میں ہمارے لیے دیا ہے، سارے عالم کو اس میں چھپا کر ہمیں دیا ہے، میرا وہ قرآن میں اندر غور و فکر کرنے والا بنا اور دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ہمیں متحد و توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ. فرما.